22ویں اور 23ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ کئی صورتوں کی تلاوت سنی، سورہ فاتر، سورہ یاسین، سورہ صافات، پھر اس کے بعد مزید آگے صورتوں کی تلاوت، سورہ صاد وغیرہ کی تلاوت، کئی صورتوں کی تلاوت سماعت کی۔ اور آج بالخصوص سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنی۔ سورہ یاسین کے بارے میں کثیر احادیث طیبہ مروی ہیں۔ اس سورت کی فضیلت اور شان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث موجود ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو اس سورت کی ایک بار تلاوت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بار پڑھنے پر 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے، حضور نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا مجھے پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی، اس پسند کی تکمیل کیجیے، خود بھی یاد کریں، حفظ کریں۔ دل میں ہونے کا مطلب ہے حفظ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی حفظ کریں۔ ہمارے یہاں ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ بچہ جب قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، ناظرہ قرآن اس کا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اسے مدرسے سے نکالا نہیں جاتا اس وقت تک جب تک وہ سورہ یاسین شریف مکمل حفظ نہ کر لے۔ حضور کی خواہش ہے، حضور کی پسند ہے، تو آپ بھی اپنے بچوں کو سورہ یاسین شریف حفظ کروائیں۔ طویل نہیں ہے، صرف 5 رکوع ہیں اور آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے لگیں گے، اگر آرام سے بھی یاد کرے گا بچہ، 3 مہینے لگیں گے یاد کرنے میں۔ بلکہ جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی آسانی یہ ہے کہ بھی جون جولائی کی چھٹیاں آئیں گی، اس کو غنیمت جانیں، اور ان جون جولائی کی چھٹیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف کو حفظ کر لیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات میں اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسی رات اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، اسی رات اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کثیر احادیث مروی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ مردوں سے مراد وہ لوگ جن پر سکرات کا عالم ہو، روح قبض ہونے کا وقت ہو، وہ وقت ہو کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت میں ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو، کہ اس کی تلاوت سے روح کے نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ بلکہ علماء نے کئی مواقع پر سورہ یاسین پڑھنے کو بڑا مجرب لکھا۔ علماء نے لکھا کہ اگر کسی کو تنگی ہو کھانے کی، روٹی کی، کہ کمی ہو جائے گی، تنگی ہو جائے گی، تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، کھانے میں کمی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کسی کی دعوت کرتے ہیں، کسی بچے کی شادی ہے، مہمان آ گئے، اور اب فکر ہوتی ہے کہ نہ جانے یہ کھانا پورا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت پڑھ لیں، علماء نے فرمایا کھانے کی تنگی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جس عورت کے یہاں ولادت میں مشکل پیش آتی ہو، ولادت کے وقت سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، آسانی ہو جائے گی۔ جس کا دم نہ نکلتا ہو، مشکل ہوتی ہو دم نکلنے میں، ہوتا ہے بعض اوقات سکرات کا وقت آتا ہے اور دم نہیں نکلتا، اس کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، اس کے دم نکلنے میں جاں کنی کے وقت آسانی ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے ابتدائی حصے میں، صبح کے وقت دن کے ابتدائی حصے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یہ سورت اس کے دن کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ جو مانگے گا ملتا چلا جائے گا، جو کام کرے گا ملتا چلا جائے گا، جو کام کرے گا کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی۔ فرمایا کہ جو شام کے وقت پڑھ لے، اس کے لیے صبح تک آسانی رہے گی۔ حضور نے فرمایا، جو شخص اس کی تلاوت ہر رات کرتا ہے، اپنا معمول بنا لے کہ اس سورت کی ہر رات تلاوت کرے، اور اسی معمول میں اس کا انتقال ہو جائے، تو رب ذوالجلال اسے شہیدوں میں شامل فرما دے گا، شہیدوں میں شامل فرما دے گا۔
بڑی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اور اس سورت کی شان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان کافی ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا کہ جان کنی کے وقت اس سورت کی تلاوت کی جائے تو دم نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا تجربہ بھی ہے۔ حدیث طیبہ پر یقین اور ایمان تو تھا پہلے سے، لیکن ایک ہوتا ہے تجربہ۔ یقین کی قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقین کا علم ہونا، حدیث پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، یقین حاصل ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، عین الیقین جس کو کہتے ہیں، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین الیقین اس یقین کو بولتے ہیں جو آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہو، اور عین الیقین کا درجہ علم الیقین سے بڑھ کر ہے۔ تو علم الیقین تو ہے اور تھا ہر چیز پر، لیکن سورہ یاسین کسی جانکنی کے وقت کسی کے پاس پڑھی جائے، اس کے متعلق مجھے عین الیقین حاصل ہوا۔ سن 2015 کی بات ہے، اور اس واقعے میں ایک بڑی عبرت یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دین سے کتنی دوری ہے۔ 2015 کی بات ہے، یہاں قریب میں آپ کے ہاسپٹل ہے، یہاں ہماری ایک عزیزہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں ICU کے اندر۔ میری عمر اتنی نہیں تھی اس وقت، تو میں ICU کے باہر جو جگہ ہوتی ہے ویٹنگ کی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ جنرل وارڈ تھا ICU کا، اس میں کئی اور مریض بھی تھے۔ کچھ دیر میں وہاں بیٹھا رہا تو ایک عورت نکلی اندر سے روتی ہوئی ICU سے، اور کہنے لگی بیٹا سورہ یاسین پڑھنی آتی ہے؟ میں نے کہا جی آتی ہے، یاد ہے۔ کہنے لگی میری بیٹی کی جاں کنی کا عالم ہے، سکرات کا وقت ہے، اس کے سرہانے جا کے سورہ یاسین پڑھ لو، بہت دیر ہو گئی دم نہیں نکل رہا اس کا، بہت دیر ہو گئی دم نہیں نکل رہا۔ یہ تقریباً آپ سمجھیں 10 بجے کے بعد کا وقت ہوگا دن میں، اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صبح سے لے کے اس پر یہ وقت تھا، سانس اکھڑتی تھی نکلتی نہیں تھی، اور وہ بیڈ سے یوں اچھلتی تھی پھر واپس آتی تھی، پھر اچھلتی تھی پھر آتی تھی، اس طریقے سے۔ یہ جانکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی کافر، اس کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے، اس طرح قبض ہوتی ہے کہ کسی تختے کے اوپر بے شمار کیلیں گاڑی جائیں، اور اس تختے کے اوپر ایک کپڑا بچھایا جائے ان کیلوں کے اوپر، اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے، تو جو حالت اس کپڑے کی ہوتی ہے اس طرح روح نکلتی ہے، کیونکہ ایک ایک روئیں سے روح نکل رہی ہوتی ہے، ایک ایک روئیں سے روح نکلتی ہے۔ اور مومن، صالحین، اولیاء اللہ، ان کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ علماء نے لکھا اس طرح نکلتی ہے جس طرح کسی چونٹی نے کاٹ لیا ہے، بس اس طرح روح نکل جاتی ہے۔ کہنے لگی کہ جاں کنی کا عالم ہے، سورہ یاسین پڑھ لو۔ ایسے وقت میں ڈر لگتا ہے، فطرت ہے کہ کسی کے پاس جا کے انسان پڑھے، تو میں نے ابتدا میں تو منع کیا، میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کے خاندان کے اتنے افراد موجود ہیں، جب ایسا وقت ہوتا ہے خاندان والے موجود ہوتے ہیں، میں نے کہا آپ کے خاندان کے موجود ہیں، کسی سے پڑھوا لیں۔ کہنے لگی نہیں بیٹا تم پڑھ لو جا کے۔ میں منع کرتا رہا تو میرے گھر کی خاتون تھیں ایک، انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں، آپ پڑھ لیں جا کے۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ وقت سب کے ساتھ آنا ہے، اور اس وقت میں کی ہوئی نیکی اصل نیکی ہے۔ اندر گیا اور سورہ یاسین شریف میں نے پڑھنا شروع کی۔ اب اس کی جو سانس تھی، ICU کے اندر جو میٹر لگا ہوتا ہے جس پہ سانس چل رہی ہوتی ہے، اس کی سانس 10-15 اس طرح اس کی سانس جو ہے وہ ہو رہی تھی، اور اس کا آکسیجن ماسک لگا تھا، اس کے منہ سے اور اس کی ناک سے رطوبت نکلتی تھی پیلے رنگ کی، اندر سے نہ جانے جگر پھٹ چکا تھا، کوئی ایسا آرگن تھا جو پھٹ چکا تھا، جو کہ نکل کے باہر آتا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز آتے، اس ماسک کو صاف کرتے، پھر لگاتے، وہ اپنے بیڈ سے یوں اچھلتی تھی، پھر واپس گرتی تھی، پھر اچھلتی تھی، پھر گرتی تھی، ایک کیفیت تھی۔ اب میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی، پڑھتا گیا، میری نظریں اس میٹر کے اوپر تھیں، سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی۔ آپ یقین جانیے یہ پڑھتا رہا، اس کی سانس بڑھتی چلی گئی، 10 15 20 25
30 بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ جب میں سلام قولا من رب رحیم پر پہنچا تو اس کی سانس 80 اور 85 پر چل رہی تھی، 80-85 پر سانس چل رہی تھی۔ پھر سورہ یاسین شریف جب ختم ہوئی، میں ICU سے باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کی سانس پھر سے نیچے آنا شروع ہوئی، پھر سے نیچے آئی اور پھر 10 اور 15 پہ آ کے اٹک گئی، پھر وہی کیفیت۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہوگا باہر بیٹھے، وہ عورت پھر آئی، کہنے لگی بیٹا سورہ یاسین آپ نے پڑھی تھی، اس کو جو جھٹکے لگ رہے تھے اس میں کمی آ گئی تھی، سکون میں آ گئی تھی، پھر جا کے پڑھ لو۔ اب میں نے کہا اب نہیں پڑھ سکتا، پہلے بڑی مشکل سے پڑھی، اب کیسے پڑھوں؟ کہنے لگا بیٹا پہلے بھی تو پڑھی تھی، اب بھی پڑھ لو۔ چلو ایک کام کرنا، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے دیکھتے ہوئے ایسی حالت کو تو دیوار کی طرف منہ کر لینا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا اور پڑھ لینا، آواز جاتی رہے گی اس کے پاس۔ میں نے کہا اس طرح کر لیتے ہیں۔ اب میں اندر گیا، دیوار کی طرف منہ کیا، دیوار پر میٹر لگا تھا، میٹر کو دیکھتا رہا، پھر جب پڑھنی شروع کی پھر اس کی سانس بڑھنی شروع ہو گئی اور پھر وہیں 80-85 پر پہنچ گئی۔ پھر جب ختم ہوئی اس کی سانس پھر نیچے آ گئی۔ میں باہر نکل کے آیا۔ اب میں نے اس ڈر سے اور اس خوف سے کہ کہیں یہ واپس مجھے نہ بلائیں، کچھ دور آ کے بیٹھ گیا، اس جگہ سے اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گیا کہ دوبارہ سے نہ بلا لیں، 2 دفعہ تو ہو چکا ہے۔ ایسی کیفیت میں جب دم نکل رہا ہو کسی کا اور کوئی بار بار بلائے ایسے کے پاس تو بندے کا اپنا بھی دم نکل رہا ہوتا ہے کہ ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو میں دور آ کے بیٹھا، وہ عورت وہ دور آ گئی، کہنے لگی بیٹا پھر جا کے پڑھو۔ تو میں نے کہا اتنے سارے گھر والے بیٹھے ہیں، کسی کو تو کہہ دیں، چلے حفظ نہیں ہے یاد نہیں ہے تو ICU میں رکھا ہوتا ہے قرآن پاک، انہوں نے رکھا ہوتا ہے، سورہ یاسین بھی الگ سے رکھی ہوتی ہے ایسے وقت کے لیے، تاکہ کسی پر بھی ایسا وقت آئے تو وہ سورہ یاسین شریف کھول کے پڑھنا شروع کر دے۔ میں نے کہا اندر رکھی ہے سورہ یاسین، آپ کھولیں اور پڑھنا شروع کریں۔ تو اس عورت نے جو جواب دیا، اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے گھر کے افراد، آپ ان کے کپڑے اور آپ ان کا رکھ رکھاؤ دیکھتے تو یوں لگتا تھا کہ سارے کے سارے دنیاوی طور پہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ ایسی تعلیموں کا کیا فائدہ کہ جو مرتے وقت سورہ یاسین شریف نہ پڑھ سکے۔ یہ ساری تعلیمیں، یہ ساری ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، ہر چیز یہیں رہ جائے گی۔ اگر قبر میں کوئی چیز جانی ہے تو وہ قرآن جانا ہے، جو انسان کے دل میں قرآن ہے وہ بس ساتھ لے کے، اور سارا علم تو یہیں کے لیے ہے۔ یہ جتنا علم پڑھتے ہیں، جتنی دنیاوی ڈگریز لیتے ہیں، اس کا مقصد بس ایک ہوتا ہے کہ کمانا ہے اس کو پڑھ کے۔ اب تو تعلیم برائے معیشت ہے نا، تعلیم برائے روٹی ہے، یہ ایک واحد تعلیم ہے جو تعلیم برائے جنت ہے۔ تعلیم برائے جنت پر ہم توجہ نہیں دیتے، بلکہ لٹرلی میں آپ کو بتاؤں، جو ایک بچے کو آپ کھڑا کریں جو کسی بڑے اچھے ادارے میں پڑھتا ہو دنیاوی، اور ایک اس بچے کو کھڑا کریں جو کسی مدرسے میں عالم بنتا ہو، مفتی بنتا ہو، دین کی تعلیم سیکھتا ہو، حافظ بنتا ہو، ہم کسی اور کو کیا کہیں، ہمارے دل میں وہ لڑکا جو دنیاوی تعلیم پڑھ رہا ہے اس کے لیے زیادہ عزت پیدا ہو جائے گی کہ یہ تو نہ جانے پتہ نہیں کیا پڑھتا ہوگا، بیکورڈ ہے، مدرسے پڑھتا ہے تو اسکول پڑھ لو، کوئی دنیاوی چیز پڑھ لو۔ جبکہ کیا پتہ جب اہل جنت جنت میں جانے لگیں گے تو عابدین جو ہوں گے، عبادت گزار جو ہوں گے، وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، لیکن علماء کرام جب جنت میں جانے لگیں گے تو رب ذوالجلال انہیں روک دے گا اور فرمائے گا ایسے مت جاؤ، اپنے خاندان کے 40 افراد کو اپنے ساتھ لے کر چلے جانا، 40 افراد ساتھ لے کے جانا۔ یہ شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے دین والوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ یاسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کیسے نام ہے؟ 2 توجیحات ذکر کی ہیں۔ ایک تو توجیح یہ ہے کہ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یا عبداللہ، اے عبداللہ، یا محمد، اے محمد، یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور سین، اس سین سے مراد ہے سید، یا سید، اے سردار، اور اے سردار کے رب ذوالجلال اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے۔
اور اپنے حبیب کی علماء نے فرمایا قسم کھا رہے اے سردار، پہلے حبیب کے نام کی قسم، پھر والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم. دو قسمیں ارشاد فرمائی رب ذوالجلال، اپنے حبیب کے نام کی اور قرآن حکیم کی. علماء نے لکھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رب کسی نبی کی بھی قسم ارشاد فرمائے اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی قسم ارشاد فرمائے. یہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ دونوں چیزوں کی قسمیں رب نے ارشاد فرمائیں. اور اس کے بعد جو بات ذکر کی، فرمایا انک لمن المرسلین، اے حبیب تمہاری بھی قسم، قرآن حکیم کی بھی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. اپنے حبیب کی رسالت کا بیان کرنے کے لیے، رسول ہونا بیان کرنے کے لیے دو اتنی بڑی قسمیں ارشاد فرمائی رب ذوالجلال نے. اور اس کے بعد جو بات ذکر کی، فرمایا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں حبیب، صراط مستقیم پر ہیں. سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھا راستے پر ہے کون؟ حبیب پہلے سے موجود ہیں. علی صراط مستقیم، رسول اللہ صراط مستقیم پر ہے. معنی اس کو اور اس کو ملائیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے راستے پر چلا، جس راستے پر رسول اللہ ہیں اس راستے پر چلا. اور علماء نے ایک اور بات بھی ذکر کی، فرمایا علی صراط مستقیم کا مطلب ہے رسول اللہ صراط مستقیم پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. ایک شخص ہے کہ جو اپنی گاڑی پر جا رہا ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو اور بائک پر چلاتا ہو، تو بائک اس کے تابع ہوتی ہے، وہ جہاں چاہے گا گاڑی گھما کے لے جائے گا. ہم کہیں گے وہ موٹر سائیکل پر ہے، جہاں چاہے گا یہاں سے نکلے گا وہاں چلا جائے گا، وہاں چلا جائے گا. رسول اللہ صراط مستقیم پر ہے. معنی یہ ہے جس طریقے سے ایک چلانے والے کے تابع اس کی گاڑی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں، جہاں حضور چلتے ہیں، صراط مستقیم وہیں بنتی چلی جاتی ہے، صراط مستقیم وہیں ہوتی چلی جاتی ہے. اور کوئی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلے ہیں، جو حضور نے عمل کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے. بیت المقدس کو ہٹا کر رسول اللہ کی خواہش ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، حضور نے چہرہ موڑا، صراط مستقیم یہی ہے کہ نماز یہیں پر ہوا کرے گی. قرآن کا کہا یہ قرآن ہے، کس نے اترتے ہوئے دیکھا؟ لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، صراط مستقیم یہی ہے کہ یہ قرآن ہے، جو حضور کہہ دیں بس. اور ایسا کیوں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا حل کر دیا. امام اہل سنت نے ایسی بات لکھی کہ اس کے بعد پھر کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا رسول اللہ کی شان یہ ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. رسول اللہ کی شان یہ ہے جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ سن لیا آپ نے تو پوری رات کیا پوری زندگی اس کا خمار نہیں اترے گا. امام اہل سنت نے فرمایا رسول اللہ کی شان یہ ہے جو یہ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور پھر آپ نے شعر میں آپ نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا. مالک رب ذوالجلال ہے ہر چیز کا، لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی مالک کہوں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. مالک تو وہ ہے لیکن آپ مالک کے چونکہ حبیب ہیں اسی لیے آپ بھی مالک ہیں. علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں. 3-4 آیات ہوئی اور اتنا طویل وقت ہو گیا. یہ تو قرآن، اس کی تو آیات اتنی ساری ہیں، 5 رکوع ہیں، اگر کرتے چلے جائیں تو پوری رات ہو جائے گی. 83 آیات ہیں، 83 آیات ہیں اور ابھی صرف 4 آیات ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے. یہ جو ایک ایک لمحہ آپ یہاں گزارتے ہیں قرآن سیکھنے میں، علماء کرام نے لکھا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے رات کی ایک گھڑی میں قرآن سمجھنا. ایک لمحے قرآن سمجھ لے، اس سمجھنے پر رب ذوالجلال اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے. تو آپ کیا ایک ایک لمحہ
کروڑوں نیکیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔